سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 60۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين۔ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے۔ فقلنا، سو ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، ماریے اپنی لاٹھی کو پتھر پر۔ فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، بس بہہ پڑے اس سے 12 چشمے۔ قد علم كل اناس مشربهم، یقیناً جانتا تھا ہر بندہ اپنے پینے کی جگہ کو۔ کلوا واشربوا، اور حکم یہ ہوا کہ کھاؤ اور پیو، من رزق اللہ، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں مت پھیلو فساد مچاتے ہوئے۔ عید الفطر سن 1444 2023 سے پہلے بنی اسرائیل کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو ان پر انعامات کیے وہ یاد دلائے جا رہے تھے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو، اور یہ آج کے یہودیوں کے لیے بھی قرآن کریم کی یاد دہانی ہے کہ تمہارے بڑوں پہ اللہ نے بڑے بڑے انعامات کیے۔ ان احسانات اور انعامات کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، فرما برداری میں آؤ، اور آخری نبی امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو قبول کرو۔ چنانچہ 10 انعامات اس سے پہلے اللہ پاک نے ان کو یاد دلائے۔ 10ویں انعام کا تکملہ اور تتمہ اس آیت مبارکہ میں ہے۔ اب حضرات کو یاد ہوگا کہ 10واں انعام ان کو یہ یاد دلایا گیا تھا کہ ایک میدان وادی طی میں اللہ پاک نے ان کو قید کر دیا، کھلے میدان میں، جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا۔ لیکن اس کھلے میدان میں قید کے اندر، جیل خانے کے اندر بھی اللہ پاک نے نہ صرف یہ کہ ان کی ضروریات کا بلکہ ان کی خواہشات کا بھی خیال رکھا۔ کھانا پینا، لباس اور روشنی اور سائے کا سارا انتظام اللہ رب العالمین نے غیب سے کیا ان کے لیے۔ اسی کا ایک تکملہ یہ ہے کہ اس میدان طی کے اندر ایک موقع پر جب ان کے پاس پانی نہیں تھا
پیاس کی شدت سے حلق خشک ہو گئے، زبانیں باہر کو نکل آئی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اپنے رب سے کہو ہمیں پانی دے پینے کے لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بڑی بدتمیزی سے پیش آئے۔ ایک تو ہے کہ انسان ادب سے، احترام سے، لجاجت سے، منت سے، سماجت سے کوئی درخواست کرتا ہے، کوئی دعا کرتا ہے، لیکن انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمیں اپنے رب سے پانی طلب کر کے دو۔ اللہ کا نبی تو بڑا حوصلے والا ہوتا ہے، اس کے سینے میں بڑا جگرا، بڑا دل ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کی بدتمیزی کو بھی برداشت کیا اور رب العالمین سے دعا کی اور درخواست کی کہ اللہ ان کو پانی عطا فرما دے، پیاسے ہیں، میرے امتی ہیں، ان کو پانی عطا فرما دے۔ اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا کہ ان کو پانی کیسے ہم نے دیا۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں اذ استسقى موسیٰ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے استسقا کیا۔ استسقا کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی طلب کرنا۔ جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ بارش بند ہو جائے، بارشیں نہ ہوں تو کیا کہتے ہیں، نماز استسقا ادا کی جائے گی۔ یہاں سے فقہاء میں اختلاف ہے کہ بارش کو طلب کرنے کے لیے نماز ہی ضروری ہے یا دعا بھی کافی ہو سکتی ہے۔ باقی ائمہ کرام کا موقف تو یہ ہے کہ اس کے لیے نماز ضروری ہے، نماز استسقاء۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فقہ سب سے زیادہ مدون ہے اور سارے فقہاء میں سب سے زیادہ صاحب بصیرت انسان ہے، جن کی پیشین گوئیاں کا مصداق احادیث مبارکہ ہے، جن کی پیشین گوئی کا مصداق علماء نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو قرار دیا۔ مثلاً ایک حدیث پاک میں ہے لو كانت الدین عند الثریا لتنالہ رجل من اہل فارس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر دین ثریا ستارے پہ بھی چلا جائے، یعنی اتنی دور چلا جائے دین، ثریا ستارہ بہت دور ستارہ ہوتا ہے، اگر دین وہاں پر بھی پہنچ جائے تو لتنالہ رجل من اہل فارس، اہل فارس کا ایک آدمی دین کو وہاں سے بھی زمین پہ لے آئے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارک کا مصداق جو بنتا ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بنتے ہیں، کیونکہ باقی تینوں اماموں کا تعلق عرب سے ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان تینوں کا تعلق عرب سے ہے۔ عجم سے اور فارس سے جس امام کا تعلق ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں ایک آیت مبارکہ آتی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ جب صحابہ کو پڑھ کے سنائی، ترجمہ اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور کچھ لوگ جو دوسرے ہوں گے، آخرین منہم، جو دوسرے ہوں گے جو ابھی تک ان میں شامل نہیں ہوئے۔ کسی نے سوال کیا اللہ کے محبوب یہ دوسرے سے کون مراد ہے جو ابھی تک شامل نہیں ہوئے؟ تو آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے ان کی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے فرمایا کہ یہ دوسرے اس کی اولاد میں سے، اس کی نسل میں سے ہوں گے، اس کے خاندان میں سے ہوں گے۔ اور یہ بات تاریخی اعتبار سے بالکل واضح ہے کہ حضرت سلمان فارسی فارس سے تعلق رکھتے تھے
اور فارس سے تعلق رکھنے والے ائمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ہی اللہ نے یہ بلند مقام عطا فرمایا۔ تو بہرحال آیات قرآنی یا احادیث مبارکہ کا مصداق کوئی بھی ہو، علماء امت نے امام صاحب کی عظمتوں کو سلام پیش کیا۔ یہاں بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا موقف یہ ہے کہ استسقاء کے لیے نماز ضروری نہیں ہے، صرف دعا سے بھی پانی طلب کیا جا سکتا ہے۔ اکیلی دعا کر دی جائے، استغفار کر لیا جائے تو یہ بھی نماز، یہ بھی استسقاء ہی ہے، یہ بھی دعائے استسقاء ہے، یعنی اس کے لیے نماز لازمی نہیں۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بھی پڑھی، اور اسی طرح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ایک صاحب نے آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب قحط بہت پڑ گیا، خشک سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی، دعا فرمائے اللہ پاک بارش نازل فرما دے۔ آپ نے دوران خطبہ ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیے اللہ بارش نصیب فرما دے، اور وہ صحابی فرماتے بادل، اس وقت آسمان پہ بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں تھا، جب آپ نے دعا کی ایک چھوٹی سی بدلی آئی اور نماز سے فارغ ہونے سے پہلے پہلے وہ چھا بھی گئی اور موسلا دھار برسنا بھی شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعا ہی کی تھی، اس لیے اگر صرف دعا کر لی جائے تو یہ بھی کافی ہے، نماز ضروری نہیں۔ یہاں قرآن کریم سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے صرف دعا کی تھی، اذ استسقا، موسیٰ علیہ السلام نے صرف دعا کی، اذ استسقا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی طلب کیا اپنی قوم کے لیے، فقلنا، اللہ پاک فرماتے ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر، آپ ایسا کریں اس پتھر پہ لاٹھی ماریں، اس پتھر پہ آپ لاٹھی ماریں۔ پتھر سے مراد کون سا پتھر ہے؟ کوئی خاص پتھر ہے یا عام پتھر ہے؟ اس کے متعلق مفسرین کرام رحمہم اللہ کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ عام پتھر، کوئی بھی سامنے کوئی بھی چٹان تھی، کوئی بھی پہاڑ تھا، کوئی بھی پتھر تھا، اللہ پاک نے اس کے متعلق فرمایا اس پہ آپ لاٹھی ماریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ لاٹھی ماری تو اس سے چشمے جاری ہو گئے۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے کہ یہ عام پتھر نہیں تھا، یہ وہی خاص پتھر تھا جس پہ موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کپڑے رکھ کے غسل کرنے کے لیے گئے اور وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کے بھاگ گیا تھا۔ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، قرآن کریم میں اس کی طرف صرف اتنا ذکر کیا گیا کہ ایسے نہ بنو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے امتی ان کو تکلیف دیا کرتے تھے۔ اور اس کی تشریح میں حدیث کی روشنی میں یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی باحیا انسان تھے، اور اللہ کے سارے ہی نبی باحیا ہوتے ہیں، بے حیا نہیں ہوتے، شرم و حیا کے پیکر ہوتے ہیں۔ لوگ بعض اوقات دریا میں ایک دوسرے کے سامنے غسل شروع کر دیتے، اللہ کے نبی اتنے حیا والے اور پردے والے اور شرم والے تھے کہ آپ لوگوں سے دور جا کے غسل کیا کرتے تھے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں آپ کے شمائل میں آتا ہے کہ آپ قضاء حاجت کے لیے جب جایا کرتے تو آپ بہت دور جایا کرتے تھے، بہت دور جا کے قضاء حاجت کیا کرتے، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دور جا کے نہاتے تو لوگ آپس میں چہ میں گوئیاں کرتے کہ یار یہ اتنا دور جا کے کیوں نہاتے ہیں۔ پھر لوگ آپس میں پروپیگنڈا کرنے لگے کہ ان کو نہ کوئی بیماری ہے، ان کے جسم کے مخصوص اعضاء میں کوئی مسئلہ ہے، اس لیے یہ دور جا کے نہاتے۔
تو جب لوگوں میں یہ چہ گوئیاں پروپیگنڈا عام ہوا تو اللہ پاک نے چاہا کہ ان کو دکھا دوں کہ میرا نبی بے عیب ہے، اور اللہ کا ہر نبی جسمانی اعتبار سے بالکل بے عیب ہوتا ہے، اور انتہائی خوبصورت جسامت اور شکل و صورت پہ اللہ اپنے نبیوں کو پیدا کرتا ہے۔ کوئی نبی اللہ کا کانا، لولا، لنگڑا، جسمانی عیب کے ساتھ دنیا میں نہیں آیا۔ اپنے وقت میں سب سے زیادہ حسین و جمیل انسان اللہ کا نبی ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ کی شان موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ایک پتھر پہ کپڑے رکھ کے غسل کر رہے تھے۔ جب غسل کر کے کپڑے پہننے کے لیے آئے تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، صوبی حجر صوبی حجر، ایک پتھر میرے کپڑے دے دو، میرے کپڑے دے دو۔ وہ پتھر آ کے رکا وہاں پر جہاں قوم کے لوگ موجود تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو جلدی جلدی کپڑے پہننے شروع کیے۔ لوگوں نے دیکھ لیا اور کہنے لگے کہ جی واقعی اللہ کا نبی تو بالکل بے عیب اور خوبصورت جسامت کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے کپڑے پہنے اور پتھر پہ 5-7 ٹکا ٹکا کے لاٹھیاں ماری غصے میں۔ اللہ کی شان، پتھر اس وقت اتنا نرم ہو گیا کہ علماء فرماتے ہیں کہ پتھر پہ لاٹھیوں کے نشان پڑ گئے۔ ایسے کسی انسان کو مارا جائے تو اس کے جسم پہ نشان پڑ جاتے، ایسے اس پتھر پہ نشان پڑ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ میرے کلیم، اس پتھر پہ غصہ نہ کھاؤ، یہ بڑا مبارک پتھر ہے۔ اس نے ایک طرف تو میری اطاعت کی کہ میں نے اس کو کہا بھاگ جا تو یہ بھاگ گیا، اور ایک طرف یہ اتنا باادب ہے کہ اللہ کے نبی کے سامنے نرم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس کو اپنے ساتھ رکھ لیں، تو اس پتھر کو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تو مفسرین کرام رحمہم اللہ کی ایک جماعت فرماتی اسی پتھر پر لاٹھی مارنے کا حکم ہوا تھا۔ تو جب پتھر پہ لاٹھی ماری گئی فانفجرت، اللہ پاک فرماتے اس سے ابل پڑے 12 عینہ، 12 چشمے۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے کتنے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں سے آگے 12 خاندان بنے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انتظامی طور پر ان میں تقسیم ایسے ہی کی ہوئی تھی کہ ہر خاندان کا ایک ذمہ دار بنایا، اور اس خاندان کو ہی ساری جو تقسیمات ہوتی وہ اس ذمہ دار کے ذریعے ہوتی تھی۔ تو یہاں بھی پانی کی تقسیم اس طرح کر دی کہ 12 چشمے 12 خاندانوں کے لیے تقسیم کر دیے گئے۔ یہاں قرآن کریم میں لفظ ہے فانفجرت، ابل پڑے، بہہ پڑے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ پانی خوب تیزی سے آئے۔ دوسری جگہ سورۃ الاعراف میں ہے فانبجست۔ فانبجست کا معنی ہوتا ہے پانی رسنا، تھوڑا تھوڑا پانی آنا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ابتدا میں تھوڑا تھوڑا پانی نکلنا شروع ہوا، پھر وہ پانی تیزی سے آنے لگ گیا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ایسا تھا اللہ پاک نے اس ایک معجزے کے اندر کئی معجزے رکھ دیے۔ ایک تو جب پتھر پہ لاٹھی ماری اس پہ ایسے نشانات بن گئے جیسے نشان کہیں پانی نکلنے کے نشانات ہوتے۔ دوسرا یہ ہوا کہ پانی ہر وقت نہیں نکلتا تھا، جب ضرورت ہوتی تب پانی نکلتا۔ اور تیسرا معجزہ یہ ہوا کہ جتنی ضرورت ہوتی اتنا پانی نکلتا۔ اور چوتھا معجزہ یہ ہوا جب ضرورت پوری ہو جاتی پانی بند ہو جاتا۔ لوگ اس کو کہا کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج جدید دنیا کے اندر جدید ایجادات نے قرآن کو اور زیادہ ثابت کر دیا۔ اب یہاں سعودی عرب میں جائیں جدہ ایئرپورٹ پہ یا دوسری جگہ، وہاں کہتے ایسی سینسر والی ٹوٹیاں لگی ہیں، ہاتھ نیچے کریں تو پانی آ جاتا ہے، ہاتھ ہٹائیں تو پانی بند ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان اپنی محدود عقل سے ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے تو رب العالمین کے یہ معجزے کیوں نہیں ہو سکتے
کہ پتھر سے جتنی ضرورت ہو اتنا پانی نکل آئے، اور جب ضرورت پوری ہو جائے پانی آنا بند ہو جائے، اور جتنا ضرورت ہوتا اتنا پانی آ جاتا ہے۔ اللہ کی شان، سبحان اللہ، اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہر قبیلہ قد علم کل اناس مشربہم، ہر قبیلے کو پتہ تھا ہم نے کس جگہ سے پانی پینا ہے، یعنی وہ پتھر کے اوپر ہی ایسی نشانی بھی بن گئی کہ یہ فلاں قبیلے کیا پانی پینے کی جگہ ہے، یہ فلاں کی، یہ فلاں کی۔ اس طرح اللہ پاک نے سب کے درمیان یہ تقسیم کر دی، اور فرمایا حکم صرف ایک ہی تھا، کلو واشربو، کھاؤ پیو، من و سلوہ تمہیں مل گئے، بٹیرے مل گئے، ترنجبین مل گئی، پینے کے لیے پانی کا کوئی مسئلہ نہیں، صاف ستھرا پانی مل گیا، کھاؤ پیو سب کچھ کرو، لیکن وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین میں فساد مت مچاؤ، فساد مت پھیلاؤ۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تعصوا فرمایا، مفسد اس کو کہتے ہیں جو خود فسادی ہو، اور عصی فساد کو پھیلانا یہ کہ اپنے فساد، اپنی خرابی، اپنی گندگی اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں عصی۔ اللہ پاک نے فرمایا خود تو گندے ہو، فسادی ہو، احکامات خداوندی کی خلاف ورزی کرتے ہو، خدا اس کو دوسروں تک نہ پھیلاؤ۔ لیکن یہ بنی اسرائیل کے لوگ اس قماش کے لوگ تھے تب بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، اور آج بھی، نعمتوں کے باوجود، مال و دولت کی فراوانی کے باوجود، اللہ کی طرف سے دی ہوئی صلاحیتوں کو انسانیت کی خدمت کے لیے استعمال کرنے کی بجائے آج کے یہودی، آج کے بنی اسرائیل کے لوگ بھی انسانیت میں فساد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ آج بھی قرآن کا ان کو حکم یہی ہے، اللہ کی نعمتیں برتو، استعمال کرو، سائنس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاؤ، لیکن فساد نہ مچاؤ۔ اس سے مخلوق خدا کی خدمت کی چیزیں تو پیدا کرو، مخلوق خدا کو تنگ کرنے والی چیزیں نہ بناؤ۔ یہ آج بھی قرآن کا ان کو حکم ہے، لیکن اس پہ کان نہ دھریں تو ان کی مرضی۔ بہرحال اللہ پاک نے بتا دیا دنیا آخرت میں کامیابی، عزت، نجات، فلاح اور بہبود اسی شخص کو ملے گی جو اللہ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بن کے رہے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، اس پہ استقامت نصیب فرمائے۔ آج کی دنیا کے مخالفین اسلام اور مخالفین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہماری دعوت اور پیغام ہے، اور قرآن کا پیغام ہے کہ خدا کا فساد چھوڑ کر اسلام کی طرف آ جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لو، اسی میں انسانیت کی بھلائی ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی عزت اور نجات ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہے سنے کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم